بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں گناہ بہت زیادہ ہیں، حرام کاری بہت زیادہ ہے، لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جو مال آیا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے، کچھ پرواہ نہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا بس مال آنا چاہیے، جیسے بھی آئے، اللہ معاف کرے، آ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ تو ان حالات میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ تو تقویٰ اگر انسان کے دل میں آ جائے تو اللہ تقوی والے دل کو بہت پسند کرتے ہیں، تقوی والوں کو اللہ کی ہدایت ملتی ہے، تقوی والوں کو ہی اللہ کی بصیرت ملتی ہے۔ ساری جو سعادتیں اور اللہ کی رحمتیں ہیں وہ تقوی والوں کو ہی ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا سا دائرہ ہے، اسے دائرہ اسلام سمجھ لیجئے، اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کلمہ شہادت پڑھ کر اس دائرے کے باہر سے اندر آ جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہم نے مرکز اچیو کرنا ہے وہ درمیان میں ہے، جو گول اچیو کرنا ہے ایمان کا، تقوی کا، وہ اس دائرے کے مڈ میں ہے۔ آپ نے درمیان میں پہنچنا ہے، تو اگر آپ دائرے کے شروع میں ہی کھڑے رہے، آپ ساری زندگی ادھر کھڑے کھڑے فوت ہو جائیں، تو نہ اللہ نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے اور نہ ہی کامیابی کا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے ایسے شخص کے لیے جو تقوی اختیار نہیں کرتا اور بس کلمہ پڑھ کے ادھر ہی کھڑا رہتا ہے۔ آپ نے دائرہ اسلام میں انٹر ہونے کے بعد سفر شروع کرنا ہے تقوی کی طرف۔ اگر آپ دائرہ اسلام سے باہر ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ چاہے کتنی نیکیاں کیوں نہ کریں، کتنی صلہ رحمیاں کیوں نہ کر لیں، کتنا اخلاق بہترین کیوں نہ کر لیں، تو اگر آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخلہ لے لیا ہے تو آپ کیا مرکز کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے، عبادات کا، نیکیوں کا، اخلاص کا، اخلاق کا۔ آپ نیکیاں کریں گے تو آگے بڑھ جائیں گے، اگر آپ برائی کریں گے تو آپ پھر اس دائرے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ آنا جانا لگا رہے گا۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ آگے چلے گئے، آپ نے روزہ رکھا تو آپ آگے چلے گئے اس دائرے کو اچیو کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر عبادات کا تعلق تقوی سے ہے، لیکن روزے کا جتنا تقوی سے تعلق ہے کسی اور چیز کا اتنا نہیں۔ سب سے زیادہ جس چیز کا تعلق ہے تقوی سے تو وہ ہے روزہ، اور اگر آپ فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں، اس نیت کے ساتھ رکھنا شروع کر دیں کہ میں نے انشاءاللہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تو آپ سوموار کا رکھیں، جمعرات کا رکھیں جو مسنون طریقہ ہے، پھر یوم 20 کے روزے رکھیں، مطلب وہ 13، 14، 15 وہ جو چاند کی ہوتی ہے اس میں رکھ لیں، صرف اس نیت سے کہ میں نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ تو جتنا تقوی روزہ پیدا کرتا ہے کوئی بھی اور نیک عمل اتنا تقوی انسان کے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کے ساتھ خاص تقوی ہے، لہٰذا تقوی جب جب آپ اختیار کرتے جاتے ہیں آپ آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو ہی آپ نے کوئی 2 نمبری کی، کوئی فراڈ کیا، کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی کی، چاہے ساتھ ساتھ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ تو اس لیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس میدان میں یہ جو سرکل ہے ایمان کا، تو جو دائرہ ہے اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے۔ نیگیٹو مارکنگ کا جو تصور ہمارے ہاں آج کل کے نوجوان خوب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح سوال حل کیا، صحیح کویسچن کا آنسر دیا تو اس کے نمبر ملتے ہیں، اور اگر آپ نے سوال کا جواب غلط دیا تو اس کے نمبر کٹتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا کہ ایک خاتون ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس کی وجہ سے بڑا تنگ رہتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی، اللہ معاف کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس کی نماز، روزہ، صدقہ، تہجد جہنم میں لے کے جا رہی ہے، نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اس نے نماز پڑھی، ایک قدم آگے چلی گئی، روزہ رکھا، ایک قدم اور آگے چلی گئی، صدقہ کیا تو ایک
اور قدم آگے چلی گئی، 3 قدم وہ آگے بڑھی ایمان کے دائرے کی طرف، لیکن یہاں پہنچ کر 3 قدم آگے پہنچ کر اس نے پڑوسی کو تنگ کیا۔ تو دیکھیں یہ اتنی بڑی بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ 4 قدم پیچھے آ گئی۔ 3 یہ آگے 3 قسم کی نیکیاں کر کے آئی تھی۔ روزہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، نماز چھوٹا عمل نہیں، صدقہ خیرات یہ چھوٹے عمل نہیں، لیکن اس پہ حاوی کیا ہو گیا؟ صرف ایک گناہ، کون سا؟ پڑوسی کو تنگ کرنا۔ تو وہ 4 قدم پیچھے آ گئی اور وہ دنیا سے چلی گئی، لہٰذا رزلٹ مائنس میں نکلا، جس وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی، کیونکہ تقوی کی طرف مزید سفر کرنے کا اس کو موقع نہ مل سکا۔ لہٰذا جنت میں جانے کے لیے تقوی آل ٹائم اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ آن گوئنگ پروسیس ہے، پوری زندگی کی محنت ہے۔ آپ اگر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں آپ کو وہ ساری سعادتیں نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت وہ جو گول کو اچیو کرنا ہے، تقوی والے گول تک ہمیں پہنچنے کی اور اس میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان خطا کار ہے، اس سے غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت اللہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم مسلسل گناہ کر رہے ہیں تو جو گول دائرے اسلام میں ہم داخل ہونے کے بعد جو اچیو کرنا تھا اس میں قدم آگے بڑھانے کی بجائے اگر ہمارے قدم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں تو اللہ نہ کرے ایسی حالت میں ہمیں موت آ جائے تو ہمارا ٹھکانہ برا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔